اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے سفر کی ابتدا بھی بتائی ہے اور انتہا بھی بتائی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے شکم سے، ماں کی گود میں آنے سے پہلے جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ ہم آپ کو دوسری جگہ منتقل کرنے والے ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ کا ہوتا ہے نا، تو بچے کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دوسری جگہ منتقل کرنے والے ہیں، اس جہان سے نکال کر دوسرے جہان میں منتقل کرنے والے ہیں، ہم آپ کو ایک نئی دنیا میں لے کے جانے والے ہیں، وہ دنیا جو اس دنیا سے کہیں زیادہ وسیع اور کشادہ ہے۔ اس دنیا میں تمہیں مختلف خوراکیں ملیں گی، لباس ملیں گے، عیش و آرام ملے گا۔ جس دنیا میں ابھی تو رہ رہا ہے یہ دنیا بڑی تنگ اور تاریک ہے، لہٰذا اٹھو بچے، اٹھو، اے حضرت انسان اٹھو، تیاری کرو، ہم تمہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بچہ کہتا ہے نہیں، تمہاری مہربانی، مجھے یہیں رہنے دو، پتہ نہیں اگلا جہان کس طرح کا ہوگا، تمہارا وعدہ ٹھیک بھی رہے گا یا نہیں، مجھے مختلف قسم کی خوراک بھی ملے گی یا نہیں، مختلف قسم کے لباس بھی ملیں گے یا نہیں، عیش و آرام ملے گا یا نہیں، تمہاری مہربانی، مجھے یہیں رہنے دو، پتہ نہیں اگلا جہان کس طرح کا ہوگا، تمہارا وعدہ ٹھیک بھی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ جس طرح دنیا میں رہنے والا انسان اگلے جہان سے ڈرتا ہے، اگلے جہان میں نہیں جانا چاہتا، سیم اسی طرح ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ بھی اس جہان سے ڈرتا ہے، دنیا سے ڈرتا ہے، دنیا میں نہیں جانا چاہتا، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، میں اگلے جہان نہیں جانا چاہتا، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے دنیا میں نہ لے کے جاؤ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت وہ مانے یا نہ مانے، اللہ کے حکم سے اس کو ماں کے پیٹ سے اس جہان میں لایا جاتا ہے، مطلب دنیا میں لایا جاتا ہے۔ اب بچہ روتا ہوا ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آتا ہے، روتا ہوا ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان ورغلاتا ہے، شیطان ورغلاتا ہے کہ تو میرا بن کے رہنا، کسی اور کا نہ بننا، نماز کے قریب نہ جانا، قرآن کے نزدیک نہ جانا، حق نہیں بولنا، سچ نہیں بولنا، دین سے دور دور رہنا ہے، دین کے راستے پر نہیں چلنا، شیطان ورغلاتا ہے کہ تو میرا بن کے رہنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پیدا ہونے والا بچہ روتا ہوا اس جہان میں آتا ہے۔ 2 صورتوں پر یہ بچہ روتا ہے، روتا ہوا بچہ 2 صورتوں پر روتا ہے۔ ایک تو شیطان کے ورغلانے سے روتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ تم میرا بن کے رہنا، دوسرا پیٹ سے نکل کر اس جہان میں آنے کی وجہ سے روتا ہے۔ یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں رونے کی۔ بچہ روتا ہوا آتا ہے، جب بچے کی اس دنیا میں آمد ہوتی ہے تو بڑی خوشی سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، عزیز و اقارب اکٹھے ہوتے ہیں، مبارکبادی کی دعوتیں ہوتی ہیں، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے خوب کہا کہ اے بچے، تیری پیدائش پر سارے خوشیاں منا رہے ہیں، سارے خوشیاں منا رہے ہیں اور تو اکیلا رو رہا ہے، اور اس رونے میں کسی نے تیرا ساتھ نہیں دیا، تیرے ساتھ کسی نے بیٹھ کے 2-4 آنسو نہیں بہائے، تیرے غم میں شریک نہیں ہوئے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے۔ اب غیرت یہ ہے کہ ایسی زندگی گزار کے جا، ایسی عمر گزار کے جا کہ جس دن تیرا انتقال ہو ساری دنیا رو رہی ہو مگر تو ہنس رہا ہو، تو مسکرا رہا ہو۔ اس مضمون کو عربی شاعر نے یوں کہا کہ اے انسان، تجھے تیری ماں نے اس حال میں جنا کہ تو رو رہا تھا، لوگ مسکرا رہے تھے، اب تو دنیا میں ایسی زندگی گزار، اس طرح کی زندگی گزار کہ موت کے دن تو مسکرا رہا ہو، لوگ رو رہے ہیں۔ قصہ مختصر جوانوں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کہتا ہے واقعی فرشتوں نے سچ کہا تھا کہ یہ جہان اس جہان سے کہیں زیادہ اچھا ہے، یہ دنیا ماں کے پیٹ کے اندر والی دنیا سے کہیں زیادہ اچھی ہے، جس جہان میں روشنی بھی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں،
یہاں پر ہر کوئی مجھے اٹھاتا ہے، پیار بھی دیتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ یہ انسان عاقل ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، شادی کرنے کے بعد پہلے بیٹا ہوتا ہے، اب باپ بن گیا، پھر دادا بن گیا۔ زندگی کے دن گزرتے گئے، آہستہ آہستہ بڑھاپا جوانی کو کھاتا گیا۔ جب 60-70 سال کی عمر ہوئی تو اسے کوئی ایسی بیماری لگی کہ اس کم وقت بیماری نے تو 4 پئی پہ سلا دیا۔ گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، 4 دن کے بعد گھر والوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ اگنور کرنا شروع کر دیا۔ پہلے بابا جی کی 4 پئی اندر پڑی ہوتی تھی، ایسی والے کمرے میں پڑی ہوئی ہوتی تھی، اب گھر والوں نے 4 پئی اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دی کہ بابا بڈھا کھانستا ہے جراثیمیں پھیلتی ہیں، بڈھا کھانستا ہے کرونا پھیلتی ہیں۔ ہاتھ تو ہوتے ہیں مگر ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوتی، ہاتھ تو ہوتے ہیں ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوتی، کان تو ہوتے ہیں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب فرشتہ آ کر کہتا ہے اٹھو اٹھو، ہم تمہیں اگلے جہان میں منتقل کرنے کے لیے آئے۔ یہ کون سا فرشتہ ہوتا ہے؟ یہ موت کا فرشتہ ہوتا ہے، کہتا ہے اے حضرت انسان اٹھ، ہم تمہیں اگلے جہان منتقل کرنے کے لیے آئے، ہم تمہیں قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں سلانے آئے۔ اگر تو نیک ہے تو سن، قبر کی اندھیری کوٹھڑی تیرے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے، اور اگر تو گنہگار ہے تو سن، قبر کی اندھیری کوٹھڑی تیرے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی یہ مرنے والا پکا یقین کر لیتا ہے کہ واقعی ایسا ہونے والا ہے۔ فرشتے سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ پہلی بار بھی فرشتوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جب ماں کے شکم سے، ماں کے پیٹ کی اندر کی دنیا سے نکال کر باہر والی دنیا میں لے کے آ رہے تھے، اس وقت بھی فرشتوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ سچ بولتے ہیں۔ کسی دیہاتی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حضرت نکاح کیا ہے؟ فرمایا 1 مہینے کی خوشی۔ پوچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر زندگی بھر کا روگ اور غم لگ جاتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا اولاد کے لیے تعلیم و تربیت، اولاد کے لیے گھر مکان کاروبار وغیرہ وغیرہ، تو یہ زندگی بھر کا روگ ہے ایک باپ کے لیے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کمر ٹوٹ جاتی ہے مطلب ذمہ داریوں سے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہاتھ تو ہوتے ہیں مگر ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوتی، کان تو ہوتے ہیں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ساتھ بیٹھنے، تسلی دینے اور بیمار پرسی کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مر جائے تو لوگ روتے ہیں، لیکن بڑے میاں کے مر جانے کے بعد لوگ شکر کرتے ہیں کہ چلو شکر ہے، چل نہیں سکتا تھا، کھا پی نہیں سکتا تھا، زندگی سے تنگ آ چکا تھا، زندگی اس کے لیے اجیرن بن گئی تھی، شکر ہے اللہ نے بابے کو سنبھال ہی لیا ہے۔ زندگی تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، خوشی سے کوئی تھوڑی مرتا ہے۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔